مشہور ہے کہ اس کے پاس اتنی عقل نہیں تھی جتنا علم تھا. اگر عقل بھی اتنی ہوتی تو وہ بھی بہت بڑے مقام پر فائز ہوتا. علماء نے لکھا ہے کہ گانا با علم ہو ولا عقلی، کہ علم زیادہ تھا عقل کم تھا. اس لیے کبھی کبھی بات علم کی کر جاتا لیکن جہاں نہیں کرنی ہوتی تھی وہاں کر جاتا تھا. مثلا ایک حدیث ہے، مثال دیتا ہوں. حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کا سفر نہ کرو یہ سوچ کر کہ وہاں زیادہ ثواب ملے گا. اس کے اندر حرمین کا ذکر ہے، مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے. تو اب اس نے استدلال کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ روزہ انور کا ارادہ کر کے اگر کوئی جائے گا تو وہ بدعت ہوگا، وہ ناجائز ہوگا. حالانکہ جو حدیث کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ سمجھ کر نہ جاؤ کہ اس مسجد میں مثلا غوثیہ مسجد میں آنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور جناب والا مسجد میں کم ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہے. صرف 3 مسجدوں کی جگہ نے فضیلت باقی مسجدوں سے نماز کے ثواب کے اعتبار سے دیا. اب اس نے اس حدیث کو اپنی کم عقلی کی بنا پہ کس بات پہ جنم کر لیا کہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کر نہیں رہا، اور مسجد کیا روزہ انور کی طرف بھی سفر کرنا ناجائز ہے. تو وہ جو ابن تیمیہ ہے، ابن تیمیہ بھی بہت پائے کا عالم تھا، لیکن اس ابن تیمیہ کے لفظ غوث پاک کے بارے میں کیا ہے اور غوث پاک سے اس کا رشتہ کیا ہے یہ عموماً نہیں بیان کیا جاتا ہے. ابن تیمیہ کا غوث پاک سے رشتہ اور پتہ بھی نہیں ہوتا لوگوں کو. غوث پاک کے ایک خلیفہ اور شاگرد ہیں ابن تیمیہ ان کا شاگرد، یعنی ابن تیمیہ کے جو استاد ہیں وہ غوث پاک کے شاگرد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور ابن تیمیہ ان کا مرید تھا. یعنی غوث پاک کا ایک واسطے سے مرید ہے. ابن تیمیہ غوث پاک کا ایک واسطے سے مرید ہے. اور اس نے لفظ کیا لکھے غوث پاک کے بارے میں؟ کہتا ہے قال سیدی قطب الاقطاب. غوث پاک کا فرمان نقل کرنے کے وقت اس نے کہا کہ میرے آقا قطب الاقطاب ولیوں کے ولی غوث پاک فرماتے ہیں. یہ ابن تیمیہ کے لفظ، یعنی جو اتنا کھٹا پیٹ بندہ ہے جس کو لوگ بے ادب شمار کرتے ہیں، جب غوث پاک کی بات آتی ہے تو ابن تیمیہ بھی سیدی قطب الاقطاب کے لفظ بولنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ مقام ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی یوں سمجھیے کہ